لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مسلمان کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسے مسلمان کے اوپر جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، ایسے مسلمان کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ جیسے نماز ہر شریعت میں، ہر امت میں نماز رہی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام امتوں کے اندر رہی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تمام امتوں میں زکوٰۃ رہی ہے، اس کا طریقہ الگ رہا ہے، کسی امت میں کیا طریقہ ہے، کسی امت میں کیا ہے، لیکن زکوٰۃ فی نفسی ہر امت میں رہی ہے۔ جیسے روزہ ہر امت میں تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، طریقہ الگ رہا ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے پاس مال اتنا رہا ہی نہیں، جو آتا تھا خرچ کر دیتے، رہنے کے لیے مکان بنایا ہی نہیں، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پانی کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں چلو سے پانی بھرتے، اس کے ذریعے سے پی لیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جن میں یہ شرائط موجود ہوں، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اسی طرح صاحب نصاب ہو، مال ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت اصلیہ ہوتی ہیں ان کے علاوہ مال ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اور قرآن میں اور احادیث میں ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے آدمی اپنے مال کو محفوظ کرے، کہ کس چیز سے محفوظ کرے؟ ضائع ہونے سے محفوظ کرے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مال کا جو شر ہوتا ہے باقی مال کی اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ مال کا خیر بھی ہے، مال کا شر بھی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو تو یہ خیر ہے، نیک کاموں میں خرچ ہو تو یہ خیر ہے، اور اگر برائی کے کاموں میں خرچ ہو تو یہ شر ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو تو شر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ فلاں آدمی کا مال ساحل کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر رکھا تھا،
اور سمندر کی موجوں نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خشکی یعنی زمین کی سطح پر اور سمندر کے اندر جو کوئی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں سے بڑھ کر ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ اگر آدمی ادا نہیں کرے تو اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو، سونے چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو خرچ نہیں کرتے، کیوں کہا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہ ایک طنز کے طور پر کہا جاتا ہے، بشارت، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دیں کہ ان لوگوں نے کیوں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں سوال کروں گا، کیونکہ مال تو کچھ نہ کچھ سب کے پاس جمع ہوتا ہے، تو کیا سب کا مال اس کے اندر داخل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ عمر، مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن میراث تو اسی لیے ہے کہ مال بچے گا تو آدمی میراث دے گا۔ آدمی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو پھر اس کا مال باقی محفوظ ہو جائے گا، یعنی مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرے گا آدمی۔ اس لیے فرمایا کہ جب زکوٰۃ ادا کر دے گا تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے اندر آیت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا۔ جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو قیامت کے دن کا مسئلہ ہے، جو 50,000 سال کا ہوا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، قیامت کے دن آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے جسم کو بڑا کیا جائے گا، چوڑا کیا جائے گا، لمبا کیا جائے گا، اور اس کے مال کو لایا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے پترے بنائے جائیں گے، اور گویا کہ وہ پترے آگ کے ہوں گے۔ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کے کمر کو داغا جائے گا، جتنا مال ہے اتنا بدن اس کا چوڑا اور لمبا کر دیا جائے گا، مفسرین نے لکھا ہے، اور ہر جگہ کے اوپر الگ الگ لگایا جائے گا پترا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لگایا تو اسی کے اوپر لگا دیا، ہر جگہ سے جسم کو داغا جائے گا۔ جیسے آدمی کے جسم پر اگر کوئی گرم سلائی لگا دی جائے تو کیسی تکلیف ہوگی، کیونکہ ہر جگہ پر اس کے لگایا جائے گا جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن یہ جو مال ہے آدمی کے پاس، اس کو ایک شکل دی جائے گی کہ یہ ایک سانپ کی شکل کے اندر ہوگا، سانپ بھی ایسا کہ زہریلا، جس کے سر پر بال نہیں، گنجا ہوگا، اور آنکھوں کے اندر جو کالے نشان ہوں گے جو زہر کے اثر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر وہ اس کے گلے کے اندر توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ تو جس مال کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بھلائی کی چیز ہے اور ہمارے لیے ہے، تو میرے عزیز دوستو اس کی زکوٰۃ ادا کرے آدمی۔ زکوٰۃ آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب، ایسے آدمی پر فرض کی ہے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 600 گرام، 360 ملی گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اگر اس کی مقدار کے اندر آدمی کے پاس سونا یا چاندی ہے، یا یہ کہ تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، دونوں پورے نہیں ہیں، تو پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کے اعتبار سے جو قیمت ہے تقریباً 45,900 روپے کے قریب ہے۔ تو جو آدمی اتنے نصاب کا مالک ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ جو مال ہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، یعنی تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے، دونوں کو ملا کر دیکھا اتنا پہنچ جائے کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جائے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تھوڑے نقد پیسے ہیں، اتنا ہو جائے جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جائے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تھوڑے نقد پیسے، تھوڑا تجارتی مال ہے اس کے پاس، اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے،
سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسے ہیں، تجارتی مال ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس، اتنا ہو جائے سب ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میرا عزیز دوستو ہم حساب لگائیں گے تو ہم میں سے بہت سو کے اوپر فرض ہوتی ہے، بے دھیانی کی زندگی گزار رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے کے اندر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں لاکھوں ہوں گے جب دینا پڑے گی زکوٰۃ، جبکہ زکوٰۃ آدمی کے اوپر اس نصاب کے اندر فرض ہو جاتی ہے۔ کم نکلتی ہے کم نکالے، زیادہ نکلتی ہے زیادہ نکالے، مطلب اگر کم بنتی ہے تو کم نکالے، یہ مطلب نہیں کہ لاکھ بن رہی ہے تو 10,000 نکال لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کم پیسے ہیں تو جتنی بنتی اتنی نکالے، زیادہ ہے تو زیادہ نکالے۔ زکوٰۃ تو اس حساب سے فرض کی اللہ تعالیٰ نے، اگر امت مسلمہ کے مالدار صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکال لیں تو غربت ختم ہو جائے امت مسلمہ میں سے۔ تو جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ان تمام شکلوں میں جو میں نے ذکر کی ہے اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی آدمی اتنا مالک ہوا اتنے مال کا، تو آئندہ سال دیکھا جائے گا 11ویں رمضان کو کہ کیا اب بھی وہ اتنا مالک ہے یا اس سے زیادہ کا ہے یا کم کا ہے۔ اگر وہ اب بھی اتنا مالک ہے جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے یا اس سے زیادہ کا مالک ہے تو 2.5% نکال دو، اس میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے۔ اور اگر وہ نصاب کے بھی اندر آ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آئندہ سال 52.5 تولہ چاندی مان لو 50,000 کی آتی ہے، اب اس کے بعد تو 10,000 رہ گا، ہے ہی نہیں اس پہ تاریخ پہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر قرض کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جب آدمی اپنے مال کو جوڑے گا زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو جو نقد پیسہ ہے وہ جوڑے، سونا چاندی ہے اس کو دیکھے، جو آدمی کے پاس تجارتی مال ہے اس کو دیکھے، وہ سارے مال کو دیکھنے کے بعد آدمی دیکھ لے اس میں قرضہ کتنا ہے میرے اوپر، جو قرضہ ہے ادا کرنے کا وہ قرضہ اس کے اندر سے کاٹ دے، باقی جو پیسہ بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر سارا کچھ ملا کر اس کے بعد 2 لاکھ روپے ہوتے ہیں، مال بھی ملا لیا، پیسے بھی سب ملا لیا، 50,000 کا اس کے اوپر قرض ہے تو 1.5 لاکھ روپے کی یہ زکوٰۃ نکال دے۔ اسی طرح جو قرضہ آنے کا ہے، ایک آدمی نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، 11ویں رمضان کو حساب کرتا ہے، تو اب یہ جو قرضہ آنے کا ہے یا جس قرضے کے آنے کی امیدیں وابستہ ہیں، امیدیں ہیں کہ یہ قرضہ واپس آئے گا، تو ان قرضوں کو بھی اسی مال کے اندر جوڑ لے۔ جیسے نقد کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہے اور 50,000 اس کا قرض آنے کا ہے، امید ہے بھائی یہ قرض میرا آ جائے گا، تو اس کو بھی جوڑ لے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے۔ جس قرضے کی امید ہونے کی، جس قرضے کے وصول ہونے کی امیدیں ختم ہو گئی، یعنی آدمی نے ایسا پیسہ کسی کو دے دیا کہ بھائی اب امیدیں نہیں رہی کہ یہ پیسہ میرا آئے گا، تو پھر ایسے پیسے کے اوپر جس کے قرض کی وصول ہونے کی امید نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی لاٹری ڈالتا ہے، لاٹری کے اندر وہ جو پیسہ ہمارا جمع ہے اور لاٹری ابھی تک کھلی نہیں، 1 لاکھ کی لاٹری تھی، 20,000 ہم نے جمع کرا دی ہے اور لاٹری ابھی کھلی نہیں، تو 20,000 روپے کی زکوٰۃ لگے گی جو ہم نے جمع کرائے ہیں۔ اور اگر لاٹری کھل گئی، 1 لاکھ روپے کی لاٹری تھی، 20,000 جمع کرائے، 1 لاکھ ہمارے پاس آ گئے، تو اب اس صورت میں ہمارے پاس جو پیسہ اس کی زکوٰۃ لگے گی، جو 80,000 روپے ہمیں لاٹری کے ابھی دینے ہیں وہ قرض میں شامل ہوں گے، وہ قرض مانا جائے گا۔ جو بچیوں کے لیے سونا اور چاندی لے کر رکھ لیا جاتا ہے، اگر اس کے مالک ماں باپ ہی ہیں ابھی تو اس صورت میں ماں باپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی جب تک کہ وہ بچی کو مالک نہیں بنا دیں، اور ایسا مالک بنانا کہ بچی چاہے تو اس سونے چاندی کو پہن لے اور بچی چاہے تو اس کو بیچ دے، وہ اس کا ایسا مالک بنا دیں، تو جب تک بچی بالغ نہیں ہوگی یا بچہ ہے وہ بالغ نہیں ہوگا جب تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو ہمارے قبضے میں، بس نیت ہے کہ اس کے لیے لے رکھا ہے، تو یہ ہمارا ہی سمجھا جائے گا، زکوٰۃ اس کے اوپر لگے گی۔ جو مال اس لیے جمع کر کے رکھ رکھا ہے، اس کا مکان بنائیں گے، رقم موجود ہے لیکن ابھی بنایا نہیں ہے، تو جو مال اس لیے جمع کر کے رکھا ہے 5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، مکان بنانا ہے، لیکن نصاب سال پورا ہو گیا، سال کی تاریخ آ گئی، پیسہ موجود ہے تو زکوٰۃ لگے گی اس پیسے کے اوپر۔ ہاں اگر اس مال کے ذریعے سے اپن نے سیمنٹ کے کٹے منگا کے رکھ لیے، اپن نے سریا منگا کر رکھ لیا، بجری منگا کر اپن نے ڈلوا رکھی ہے، تو پھر جتنے پیسے کا منگا لیا، جو سامان آ چکا اس کے اوپر نہیں، جو نقد ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو زمین بچوں کی نیت سے لے کر رکھ رکھی ہے، جس کو بیچنے کا ارادہ ہے، شادی کریں گے تو بیچ دیں گے، جس کے فروغ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے جس زمین کے بھی، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، اور جس کے فروغ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ میں نے اس لیے لیے تاکہ میرے بچے کے لیے میں مکان بنا دوں گا، یہاں میں کارخانہ بنا لوں گا، یہاں میں دکان بنا لوں گا،
یا میرے ایک مکان سے 2 مکان ہو جائے، کبھی وہاں جا کر رہ لوں گا کبھی یہاں، تو جو زمین، جو مکان، جو دکان فروغ کرنے کی نیت نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس مکان سے کرایہ آتا ہے اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کرایہ وصول ہوتا ہے اگر وہ باقی رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے اور سال کی تاریخ میں بھی وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس مکان کی ملکیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 25 لاکھ روپے کا مکان ہے لیکن کرایہ 5,000 آتا ہے اس کا، تو یہ جو 5,000 روپے اس کے پاس کرایہ آتا ہے، اگر کھا کے برابر کر دیتا ہے تو بات ہی ختم ہے۔ اور اگر اس کے پاس یہ جمع ہوتا ہے تو جو باقی پہلے سے نصاب چل رہا ہے اسی میں اس کو بھی ملا لے اور پھر اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ بات آتی رہے گی۔